أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقال الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر اور تابعین پر، تبع تابعین پر، اور وہ ہر فرد پر جو ان کے راستے پر چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کرے، آمین یا رب العالمین۔ یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اور آپ اس مبارک مجلس میں بیٹھ کر قرآن کا تذکرہ کر رہے ہیں، قرآن کی باتیں سننے والے ہیں، کہنے والے ہیں۔ یہ بہت ہی عظمت والی بات ہے۔ اللہ کا کلام جسے اللہ نے کہا ہو، جسے جبرائیل علیہ السلام نے سنا اور انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کلام کو پہنچایا، تو عزیز ساتھیوں، یہ وہ کلام ہے جو خالص اللہ کا کلام ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس میں کوئی آمیزش نہیں۔ یہ وہ کلام ہے جو کہ بہت بڑا معجزہ ہے، اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہے۔ اور یہ وہ کلام ہے، جب تک یہ کلام باقی رہے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات باقی رہے گی۔ جب یہ کلام اٹھا لیا جائے گا، اللہ کہنے والے بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے جس کے بارے میں بات کرنے کے لیے، جس کے بارے میں سننے کے لیے ہم لگاتار جمع ہوتے آ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے رمضان سے پہلے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور اس سلسلے کا نام تھا فضائل قرآن، قرآن کی فضیلتوں پر گفتگو۔ اس موضوع کا ہم نے آغاز کیا تو بہت ساری باتیں قرآن کو لے کر ہم نے کہیں سنی، اس تعلق سے جو آیتیں آئی ہیں، اس تعلق سے جو احادیث مروی ہیں، ان ساری چیزوں کو لے کر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک سورت کی جو فضیلت صحیح احادیث میں آئی ہیں، انہیں ہم دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہ اس اعتبار سے بہت ہی اہم موضوع ہے کیونکہ اس موضوع پر بہت زیادہ موضوع روایتیں، قابل اعتبار جو روایتیں نہیں ہیں، ان کی بہت بڑی تعداد، ان کا بھرمار ہے۔ اور عام طور پر ہم سنتے ہیں کہ کوئی کچھ کہتا ہے کہ یہ سورت اتنی بار پڑھی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کہ یہ سورت اتنی بار پڑھی ہے، یہ سورت کی یہ فضیلت ہے، یہ سورت کی یہ فضیلت ہے۔ جیسا کہ میں نے بارہا آپ کے سامنے بات رکھی کہ فضائل القرآن کا ایک ایسا موضوع ہے جس میں بہت زیادہ موضوع اور من گھڑ اور جھوٹی روایتیں پائی جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس مجلس کی اہمیت ہے کہ اس میں آپ کے سامنے صرف صحیح احادیث سے جو فضیلتیں ثابت ہیں انہیں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے،
اگر کسی صورت کے تعلق سے صحیح حدیث کوئی ہے تو آپ کے سامنے اس کی فضیلت لائی جاتی ہے۔ بعض صورتیں ہیں جن کی کوئی فضیلت بیان نہیں ہوئی ہے، تو اس لیے ان صورتوں کے بارے میں آپ کے سامنے ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بات آنے والی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے ہماری جو گزشتہ کی مجلس رہی فضیلت کو لے کر، یعنی فضائل القرآن کو لے کر جو ہماری آخری مجلس رہی، جس میں ہم نے بنی اسرائیل تک اپنی بات روکی تھی، آپ کو شاید یاد ہوگا، تو آج ہم انشاءاللہ سورہ کہف سے کوشش کریں گے کہ جتنی صورتیں آپ کے سامنے اور ان کی فضیلتیں آپ کے سامنے لانا ممکن ہو وہ انشاءاللہ لانے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے آج جس صورت کی فضیلت آپ کے سامنے لائی جائے گی وہ ہے سورۃ الکہف۔ سورۃ الکہف جیسا کہ ہم جانتے ہیں کافی مشہور صورت ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان نوجوانوں کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ کی توحید پر ایمان لایا اور اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے ایک گفا میں جا کر چھپ گئے، اور ان کے ساتھ بہت ہی بڑا معجزہ پیش آیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں 309 سال کے لیے سلا دیا، اور اس کے بعد وہ نکل کر اپنے قوم میں آئے تو جو باتیں قوم والوں نے کہی وہ بڑی تعجب خیز باتیں ہیں۔ بہرحال صورت کی تفسیر بیان کرنا مقصود نہیں، اس صورت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مروی ہے یہ مقصود ہے۔ تو چلیے اس سلسلے میں پہلی حدیث جو مسلم کی ہے نا، نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا رہے ہیں اور اپنا سر نیچے کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پیڑیوں کے تلے، کسی درخت کے تلے چل رہے ہیں، اور وہاں پر بعض لوگوں نے کہا کہ ایک صاحب آئے ہیں جن کا نام ہے ابن الصیاد، ان کے تعلق سے شک ہے کہ یہ کہیں دجال تو نہیں ہے، کیونکہ یہ صاحب کی باتیں کچھ ایسی ہی تھیں، ہے نا، جادوئی ٹمٹمانا، جادوئی باتیں کہنا، ادھوری باتیں کہنا، بہکی باتیں کرنا، اور بعض وقت اپنے آپ کو یہ کہنا کہ میں دجال ہو بھی سکتا ہوں۔ تو ایک مشبوہ، ایک ڈاؤٹ فل آدمی تھا مدینے میں جن کا نام تھا ابن سیاد۔ اگر آپ دجال سے جڑی ہوئی بات رمضان میں جو بات آپ کے سامنے آئی اسے آپ ایک مرتبہ سن لیں گے تو پوری تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب پوری تفصیل بتانا مقصود نہیں ہے، صرف ایک صاحب تھی جن کا نام تھا ابن السیاد، وہ مدینے میں رہا کرتے تھے، ان کے تعلق سے یہ ڈاؤٹ تھا کہ یہ دجال ہے کہ نہیں ہے۔ تو لوگوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، یہ آدمی کی باتیں ایسی لگتی ہیں کہ وہ دجال ہو سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھنے کے لیے ایک مرتبہ اس کے باغیچے میں حاضری دے دی، باغیچے میں چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکایا، اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیڑیوں کے پیچھے سے چھپ کے وہ صاحب کو دیکھ رہے تھے جو کچھ اپنے انداز سے کچھ بک رہے تھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ آدمی دجال ہے تو آپ لوگ فکر مت کریے، میری زندگی میں ہے تو میں اس کا خاتمہ کروں گا، ہے نا، لیکن میں تمہیں دجال کے موضوع سے زیادہ کسی اور کے تعلق سے ڈر رہا ہوں، ہے نا۔ دجال کا موضوع میری موجودگی میں بڑا نہیں ہے، اس کے علاوہ دوسرے موضوعات ہیں جسے لے کر میں آپ لوگوں کے تعلق سے ڈر میں ہوں، یعنی دوسرے مسائل، ہے نا، دنیاوی خواہش، ہے نا، ایسی چیزوں کو لے کر میں ڈر میں ہوں۔ اگر میری موجودگی میں دجال آئے گا تو میں اس کا خاتمہ کرنے والا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ میرے موجودگی میں نہیں آئے گا، وہ ایسے زمانے میں آئے گا جب میں نہیں رہوں گا، تو ایسی صورت میں ہر بندے مومن کو اس کے خلاف کھڑے ہونے کی تیاری کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر بندے مسلمان کی مدد کرے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو دجال ہے یہ تو اس کے قد میانہ روائی قد ہوگی، یعنی زیادہ اونچا اور زیادہ چھوٹے قد کا نہیں ہوگا، اور اس کی ایک آنکھ بجھا دی گئی ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک صاحب ہیں جن کا نام عبد العزیٰ بن قطن جو رہتے تھے، ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کا ذکر کیا، کہا کہ یہ ان سے مشابہت ہے، یعنی ان جیسا وہ لگتا ہے اگر وہ آئے گا۔ اگر تم میں سے کسی نے اس دجال کو دیکھا
تو تمہیں سب سے پہلے سورہ کہف کی شروع کی آیتیں پڑھنی چاہیے۔ تو یہی مقصد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بتائی کہ اگر دجال ہوگا میری موجودگی میں آئے گا تو میں اس کا خاتمہ کروں گا، اگر میرے بعد آئے گا تو ہر مسلمان کو تیاری کرنی ہوگی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفت بیان کی کہ وہ زیادہ اونچا تڑنگا یا پھر چھوٹے خد کا نہیں ہوگا، درمیانی خد کا ہوگا، اور اس کی ایک آنکھ گویا کہ بجھا دی گئی ہوگی، اور عبد العزیٰ بن قطن جیسا ہوگا۔ ایک فرد کا نام لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ جانتے تھے اس زمانے میں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سولوشن سنایا، کہا کہ اگر آپ نے اسے دیکھا تو تمہیں چاہیے کہ سورہ کہف کی شروع کی آیتوں کی تلاوت کریں، یعنی معنی یہ کہ ان آیتوں کی تلاوت سے دجال کی اس مصیبت سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اور خاص طور پر سورہ کہف کی شروع کی آیتوں کا ذکر اس لیے ہوا کہ شروع کے حصے میں سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ نوجوان افراد کا ذکر کیا جو انتہائی درجے کے مومن تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور انہیں کہف میں رکھا، 309 سال تک زندہ رکھا۔ تو یہ جو بہت بڑا معجزہ پیش آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے مومنین کی حفاظت کی ویسے دجال کے فتنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کی حفاظت کرے گا۔ یہ مقصد تھا یہ شروع کی آیتوں کی پڑھنے کا حکم دینے کا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سورہ کہف کی شروع کی آیتیں دجال کی مصیبت سے آپ کی حفاظت کر سکتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا اس حدیث سے کہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس کی تیاری کریں۔ اسی جیسی حدیث میں ایک ایکسٹرا لفظ ابو داؤد میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّهَا جِوَارُكُم مِّن فِتْنَتِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال کے فتنے سے تمہاری حفاظت کرنے کے لیے ایک ڈھال کی طرح یہ آیتیں آ جائیں گی جو تمہاری حفاظت کریں گی۔ تو اسے معلوم ہوا کہ سورہ کہف کی شروع کی آیتیں بہت ہی اہمیت والی ہیں۔ اچھا، اس حدیث کو بھی سن لیجئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قرأ العشر الاواخر من سورة الکہف فإنه عصمۃ له من الدجال، اگر کوئی آدمی سورہ کہف کی آخری کی 10 آیتیں، اس سے پہلی والی روایت میں شروع کی آیتوں کا ذکر ہے، اس روایت میں سنیے گا آخری 10 آیتوں کا ذکر ہے کہ اگر کوئی آدمی سورہ کہف کی آخری کی 10 آیتوں کی تلاوت کرے گا فَإِنَّهُ عِصْمَةٌ لَهُ مِنَ الدَّجَّالِ، یہ دجال سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک مضبوط راستہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کی شروع کے حصے کی بھی تعریف کی، سورہ کے آخری 10 آیتوں کی بھی اہمیت بیان کی، اس روایت میں بات آئی ہے۔ اس کے بعد اس روایت کو بھی سن لیجئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں کل شام میرے ایک گھوڑے کے بغل میں بیٹھا تھا، اس زمانے میں گھروں میں گھوڑے ہوتے تھے اور گھروں میں جو ہے وسارہ ہوتا تھا، تو وہاں پر لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں میرے گھوڑے کے بغل میں بیٹھا تھا اور میں نے اچانک سورہ کہف کی تلاوت شروع کی، اور میں تلاوت کرتا گیا یہاں تک کہ میں نے دیکھا آسمان میں ایک ابر کا ٹکڑا ہے جو نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور جیسے جیسے میں پڑھتے جا رہا ہوں وہ اسی تیزی سے نیچے اترتے ہوئے آ رہا ہے، یہاں تک کہ میرے بغل میں جو گھوڑا کھڑا ہوا تھا وہ اس منظر کو دیکھ کر بدکنے لگا، اپنے پیر پٹکنے لگا، یہاں تک کہ میں ڈر گیا اور میں نے تلاوت روک دی۔ یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے جس انداز سے، جس اخلاص سے، جس بہترین انداز سے تو نے تلاوت کی، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے تلک السکینۃ تنزلت من السماء، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ چین، اطمینان، سکینہ، سکون جو تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے تیرے لیے اتارنا شروع کر دیا، یعنی اگر تو اسے پڑھتا جاتا وہ تو زمین میں اتر کے آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو اندازہ لگائیے گا کہ قرآن کی تلاوت کا اثر آسمان کے ابروں میں پڑتا ہے، اور قرآن کی آیت کے میں نے پہلے شروع میں تلاوت کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارا ہوتا تو تم دیکھتے کہ پہاڑ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، چکنا چور ہو جاتے، ان پہاڑوں کے پرخچے اڑ جاتے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسی بات ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے؟ کیا مطلب؟ یہ تو
پڑھے جانے والے الفاظ ہیں، آدمی پڑھتا ہے، جو اس کے منہ سے آواز نکلتی ہے، یہ آواز کیا پہاڑوں کو توڑ دے گی؟ کیا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے، یہ کلام جب اترتا ہے تو ساری مخلوقات پر اس کا اثر ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں، جب قرآن کی آیت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نزول کرتا ہے تو آسمان دنیا میں ایک بہت بڑی بھگدڑ مچ جاتی ہے، فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں اگر ایک آیت بھی بطور وہی نازل ہو تو. اللہ اکبر. اور وہ جب بیدار ہوتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ کون سی بات اللہ نے کہی، تو وہاں پر جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے حق بتایا ہے. تو ایک آیت بھی نازل ہو تو فرشتوں کا یہ عالم ہوتا ہے عزیز ساتھی. تو یہ ایک انسان ہے جنہیں اللہ نے آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، ہے کوئی آدمی جو نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہے. معنی یہ کہ اگر اس کی آسانی کا انتظام نہیں ہوتا تو ہمارے کان کے پردے کب کا پھٹ جاتے، ہم کب کا ختم ہو جاتے. یہ آیتوں کے اندر، یہ اللہ کے کلام کے اندر اتنا وزن، اتنی مضبوطی ہوتی ہے. اللہ اکبر، ہے نا. یہ معنی ہے اس کا کہ یہ جس کے اندر جو اللہ کے کلام کا جو وزن ہے، یعنی اللہ کا جو خوف ہے، اللہ کی جو خشیت ہے، اس کی باتیں اور اس کی وحی جس کا شعور ہر مخلوق کو ہوتا ہے، ان کا یہ عالم ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا کہ ہم اسے بیٹھے بیٹھے، اٹھے اٹھے، سوتے سوتے، لیٹے لیٹے ان آیتوں کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں. اور ہم اور آپ کو چاہیے کہ جو بچا کچا زندگی کا جو حصہ ہے اسے ہم قرآن کے سائے میں بتا دیں. اسی چیز سے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو آپ کو فائدہ پہنچائے گی. اللہ سے دعا کریے گا اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو قرآن کے سمجھنے کا وہ ملکہ عطا کرے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ سورہ کہف کی انہوں نے تلاوت کی تھی، سورہ کہف کی تلاوت جاری تھی. تو یہ معاملہ ہوا، تھوڑا بدکنے لگا اور آسمان سے ایک ابر کا ٹکڑا زمین کی طرف آنے لگا، جس سے معلوم ہوا کہ یہ وہ سکینت تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کی تلاوت میں آسمان سے اتارنا چاہ رہا تھا. اس حدیث کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال. اگر کوئی آدمی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کا حفظ کرے گا، یعنی شروع کی 10 آیتوں کو یاد کرے گا، تو یہ آدمی دجال کی مصیبت سے بچ جائے گا. پہلے والی حدیث میں آپ نے دیکھا کہ شروع کی آیتوں کی تلاوت، دوسری حدیث میں دیکھا آپ نے آخری کی 10 آیتوں کی تلاوت. اب اس حدیث میں آپ دیکھ رہے ہیں شروع کی 10 آیتوں کی حفظ، میمورائزیشن، شروع کی 10 آیتوں کا اپنے دماغ میں بٹھانا، یاد کرنا. یہاں پر یاد پر زور دیا گیا. اگر کسی نے یاد کر لیا شروع کی 10 آیتیں تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تو ان آیات کے ذریعے سے، ان احادیث کے ذریعے سے عزیز ساتھیوں دیکھیے اتنی ساری باتیں. ہم اس حدیث کو سن لیجئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان یقرأ سورۃ الکہف کما انزلت کانت له نور من مقامہ الی مکہ ومن قرأ ب10 آیات من آخرها فخرج الدجال لم يسقط علیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے سورہ کہف کی تلاوت کی جیسی تلاوت کرنی چاہیے تو وہ جہاں بیٹھا ہے وہاں سے لے کے مکہ تک کی جو مسافت ہے، بیچ کا جو حصہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے نور سے بھر دیتا ہے، اس کے لیے نور سے بھر دیتا ہے. اگر کوئی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کی تلاوت کرے تو وہ جب دجال باہر نکلے گا وہ دجال اس پر کچھ بھی حملہ کر نہیں پائے گا. یہ حدیث میں تفصیل آئی ہے. کیا کیا آئی ہے بات؟ اگر کوئی سورہ کہف کی تلاوت کرے تو اپنے مقام سے لے کے مکہ تک کے مسافت کا جو حصہ ہوگا یہ پورا نور سے بھر جائے گا. اور شروع کی 10 آیتوں کو پڑھے گا، پڑھتے رہے گا، اپنا وتیرہ بنائے گا، تو دجال جب نکلے گا اس وقت وہ اس پر کچھ بھی اپنا قابو نہیں پا سکتا. یہ نسائی کی روایت ہے. اللہ اکبر. یہ بھی روایت آپ کے سامنے آئی ہے. اچھا، تو ان آیتوں کو آپ کو جوڑیں گے تو معلوم ہوا کہ شروع کی آیتیں سورہ کہف کی
اسے یاد کرنے کا حکم آیا ہے، اسے پڑھنے کا حکم آیا ہے، آخری کی 10 آیتوں کو یاد کرنے کا حکم آیا ہے، اسے پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ تو شروع کی آیتیں، آخری کی آیتیں اس صورت کی دجال کے فتنے سے محفوظ ہونے کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے بچنے کے لیے کل ملا کے 3 سلیوشن سنائے ہیں۔ پہلا تو آپ نے سن لیا، بہت ساری احادیث آپ کے سامنے آئے گی، بار بار آپ نے دجال کا، وہ فتنے کا، اس سے حفاظت کی بات آپ نے سنی۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی مکہ مدینے میں سیٹل ہو جاتا ہے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر کوئی آدمی ہر نماز میں جب بھی وہ تشہد میں بیٹھتا ہے، سلام سے پہلے اگر یہ دعا کہتا ہے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ سورہ کہف کی بات، اور ہر تشہد میں اس دعا کی بات، اور مکہ مدینہ میں بسنے کی بات، یہ 3 سولوشنز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے۔ اور دجال کا فتنہ جو ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ وہ اپنے کس زمانے کے ہیں؟ اللہ اکبر، انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا، کہا کہ بھئی دجال کا فتنہ بہت بڑا ہے۔ اور ہر نبی نے ان کے بعد اپنی اپنی قوموں سے کہا کہ دجال ایک بہت بڑی فتنہ کی شکل اختیار کر کے دنیا میں اس کو ظہور ہوگا، تو آپ لوگ دجال کے فتنے سے پناہ مانگے۔ اور ہماری جو شریعت ہے، ہمارے جو نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی دجال کو لے کر یہ بہت ساری تفصیل بتائی، بہت ساری ڈیٹیلز بتائی، جسے ہم عام طور پر دجال کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو اس کی تفصیل آپ کے سامنے لائی جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک روایت ایسی بھی آئی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، اگر کوئی آدمی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو 2 جمعے کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ جو روایت ہے، اس روایت کو لے کر اہل علم کے درمیان خطرناک، اس کی صحت اور ضعف کو لے کر اختلاف ہے۔ اس کے اندر بعض ایسے لوگ ہیں جن کے ضعیف ہونے میں کوئی شک نہیں، تو اس حدیث کو اگر آپ احادیث، علوم الحدیث کی کسوٹی میں اتاریں گے تو حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے۔ لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل تھا، وہ سورہ کہف کو جمعے میں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا عمل تھا، کسی بھی ایک صحابی کا انڈیویجول عمل جو ہے، اگر وہ دوسرے صحابیوں سے اس کی مخالفت ہو تو وہ دلیل نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال یہ بات تو متعین ہے کہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ اس کی یہ فضیلت ہے، غلط ہے۔ اس کی یہ فضیلت ہے، اس کے لیے یہ صورت پڑھی جاتی ہے، اسے سمجھنا غلط ہے، یہی صحیح بات ہے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے مستحبات میں سے ہے، لیکن اس فضیلت کے لیے میں پڑھتا ہوں، یہ سمجھنا اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو سورہ کہف اور جمعہ کو جوڑ کر دیکھنا اکثر بیشتر اہل علم کے نزدیک یہ ضعیف حدیث، ضعیف ہونے کی وجہ سے اسے قابل اعتبار نہیں سمجھا گیا ہے، قابل اعتبار اسے نہیں سمجھا گیا ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے، علمی بات آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ تو آپ اس سورت کو پڑھتے رہیں گے، ان چیزوں کو یاد کرتے رہیں گے، اپنی نمازوں میں ہے نا، اپنے ذکر و اذکار میں ان آیتوں کو آپ پڑھتے رہیے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دجال کے فتنے سے ہم اور آپ کو بچائے گا انشاءاللہ۔ اب باتیں ختم ہوئی سورہ کہف کی۔ اس کے بعد جس سورت کے بارے میں صحیح حدیث جو آئی ہے وہ ہے سورۃ الانبیاء۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں دعوت ذی النون اذا دعا فهو في بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فانه لن يدعو بها مسلم الا في شيء قط الا استجاب له۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مچھلی والے کی جو دعا تھی جسے انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اے اللہ تو پاک ہے، بلا شبہ یہ غلطی میری تھی، یہ جو دعا ہے اگر کوئی آدمی پڑھے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اسے پڑھے گا، وہ جس کسی بھی مسئلے میں اٹکا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسئلے کو حل کر دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی دعا کو سنے گا، اس بندے کی دعا کو قبول کرے گا۔ تو یہ جو ہے یہ آیت کے تعلق سے یہ فضیلت آئی ہے۔ تو یہ جو
مچھلی والے کا ذکر آیا ہے یہ یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام کا واقعہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نینوا نامی ایک علاقے میں نبی بنا کر بھیجا اور انہوں نے دعوت کا کام کیا، خوب بلایا لوگوں کو، بہت ساری محنت کی، 1,00,000 سے بھی زیادہ لوگ تھے، لیکن کوئی بھی آدمی ان کی دعوت کو ان کے کان میں دھرا نہیں، اس نے بات ہی قبول نہیں کی. تو آخر کار مایوس ہو کے انہوں نے بستی چھوڑ دی، جو کہ نبی کے لیے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خطرناک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مسئلے میں پھنسا دیا. وہ تو سیدھے سیدھے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی نے انہیں نگل لیا اور مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور مچھلی انہیں لے کے گھوم رہی ہے سمندروں میں اور ڈیپ واٹرز میں جا رہی ہے نا، اندھیریوں پر اندھیریاں، تاریکیوں پر تاریکیاں. ایسے ماحول میں مچھلی کے پیٹ میں زندہ ہے. اس مقام پر یونس علیہ السلام کو یہ دعا یاد آئی، کہا کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو تمام خامیوں سے پاک ہے، یہ تو غلطی میری تھی. تو اہل علم نے اس دعا کی تفسیر میں بات بتائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید بیان کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، پھر اللہ کی تسبیح بیان کرنا دوسرے درجے میں ہے، اور تیسرے درجے میں اگر آپ دعا قبول کروانا چاہتے ہیں تو اپنا اعتراف کریے، اپنی غلطیوں کو مانیے، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتا ہے. تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ یہ غلطی میری تھی، میں نے غلطی کی، بغیر اجازت کے میں نے بستی چھوڑ دی. تو جب انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. لیکن پہلے توحید کا بیان، پھر تسبیح، توحید کا بیان پھر تسبیح. تسبیح کا مطلب یہ کہنا کہ اللہ تو تمام خامیوں سے پاک ہے، تیرے اندر کوئی خامیاں نہیں ہیں. یہ معنی ہوتا ہے سبحانہ کا، یہ معنی ہوتا ہے سبحان اللہ کا. تو یہاں پر توحید، پھر تسبیح، اور پھر اپنی غلطیوں کا اعتراف. تو ایک فارمیٹ یونس علیہ السلام نے بتایا جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہر تصدیق لگائی. کہا کہ یہ ایسی دعا ہے جسے اگر کوئی مسلمان مانگے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مانگ کو قبول کرتا ہے. تو یہ سورہ انبیاء میں اس آیت کی فضیلت مروی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری تفصیل موجود نہیں ہے. اس کے بعد آئیے سورہ مومنون کے تعلق سے ایک آیت آئیے، ایک حدیث مروی ہے، اسے سن لیجئے گا. سورہ مومنون ہے نا، قد افلح المؤمنون، جو قرآن کے اندر ایک سورت ہے، اس کی دیکھیے فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. عبداللہ بن صائب ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھی مکے میں اور سورۃ المؤمنون کی تلاوت کی، اور اس سورت کے اندر انبیاء کا ذکر آیا، موسیٰ، ہارون یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے کھانسے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مومنین کی تلاوت کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد رکوع کر لیا. تو یہ اتنی فضیلت آئی ہے. تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ گئے تھے مکہ تو وہاں پر سورہ مومنین کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور سورہ مومنین ایک ایسی بہترین صورت ہے جس کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک 10-15 آیتوں میں مومنین کی پوری صفت بیان کرتا ہے. مومن اگر کوئی آدمی ہونا چاہتا ہے تو ان صفتوں کو پڑھے اور ان صفتوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ وہ مومنین میں شمار ہوگا. تو یہ سورہ مومنین کے تعلق سے یہ بات آئی ہے. اس کے بعد جس سورت کی فضیلت آئی ہے وہ ہے سورۃ الروم. دیکھیے صحیح احادیث آپ کے سامنے لائی جا رہی ہیں، ضعیف احادیث کی تو بھرمار ہے، بتاتے بتاتے آدمی تھک جائے گا، اتنی ساری تفصیل ہے. صحیح احادیث آپ کے سامنے لائی جا رہی ہے. یہ ہے سورۃ الروم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھی اور سورۃ الروم کی تلاوت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب تلاوت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا آیتوں میں اٹک گئے، آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹک گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا. سلام پھرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فما بال اقوام یصلون معنا ولا يحسنون الطهور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے یہاں بعض ایسے بھی لوگ آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جو ٹھیک سے وضو نہیں کرتے. پھر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فإنما يلبس علينا القرآن فإنما يلبس علينا القرآن أولئك. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ٹھیک سے طہارت حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے یہ ہماری قرآن کی تلاوت میں خلل پیدا کر رہے ہیں. یعنی پیچھے کھڑنے والے مامون ان کا تعلق امام سے اتنا گہرا پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کی طہارت میں خلل ہو تو امام کو ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اب یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں.
بہت سارے مسائل ہیں، اہل علم نے اس میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ پہلی تو بعض لوگوں نے اس حدیث کی سند پر کلام کیا اور کہا کہ اس میں کمزوری ہے، لیکن آپ غور کریں گے اس تعلق سے جو بھی روایتیں آپ جوڑیں گے تو یہ حسن لغیرہ کی درجے تک حدیث پہنچتی ہے، قابل قبول تو ہے۔ اچھا، اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پڑھنے والوں کی طہارت کی کمی کی وجہ سے ان کی قرات میں خلل جو پیدا ہو گئی اسے لنک کیا ہے؟ یہ کیسا لنک ہے؟ ایک آدمی پیچھے کھڑا، وہ ٹھیک سے وضو نہیں کیا تو امام کی کیا غلطی ہے؟ امام کی کیا غلطی ہے؟ تو اس میں اہل علم نے بتایا کہ جب آدمی کسی امام کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے تو دونوں کے درمیان ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے نا، تو اس لیے پیچھے جو مامومین ہوتے ہیں وہ ٹھیک سے وضو کر آئے اور وہ بھی امام کے ساتھ پورے کنسنٹریشن، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو سب کو نماز میں مزہ آئے گا۔ اگر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے، اسے کسوٹی میں اتار رکھے، آج ہمارے معاشرے کو آپ ریڈ کریں گے تو اللہ اکبر، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم امام کو جو پریشان کرتے ہیں پیچھے کھڑے والے جو لوگ ہیں وہی پریشان کرتے ہیں۔ تو اس لیے اچھا، اس میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آدمی کو ٹھیک سے وضو کرنا چاہیے۔ یہ اگر آپ گفتگو کرنا شروع کریں گے تو بات اور لمبی ہو جائے گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ٹھیک سے وضو کرنا نہیں جانتے، ہے نا؟ وضو کرتے ہیں، کہنیوں کے بہت سارے حصے سوکھے ہوئے ہوتے ہیں اور پیر کے ٹخنے کے بہت سارے حصے سوکھے ہوئے ہوتے ہیں، پیچھے ہے نا پیر کے پیچھے کا حصہ اس میں پانی نہیں پہنچتا۔ بہت سارے لوگ ٹھیک سے مسح نہیں کرتے، بہت سارے لوگوں کو کان ہے نا ٹھیک سے دھونا نہیں آتا، ہے نا؟ کتنے ایسے مسائل ہیں، اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ 19 تاریخ کو آئیے گا، انشاءاللہ آئندہ اتوار، غالباً نا آئندہ اتوار انشاءاللہ ہم ہے نا طہارت پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ پانی سے شروع کریں گے کہ پانی کی کتنے اقسام ہیں، کون سا پانی نجس ہے، کون سا قابل تطہر ہے، یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گی۔ تو اس حدیث سے بات آپ کو دیکھیے معلوم ہو گئی کہ آدمی کو چاہیے کہ وضو ٹھیک سے کرے۔ وضو ایک مستقل عبادت ہے، اس کے لیے آپ کو تھوڑا وقت دینا ہی ہے، پراپر تھوڑا وقت دینا ہی ہے۔ جلدی آپ کریں گے، جلدی مچائیں گے تو پھر بہت سارے لوگوں کا وضو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو ہم آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا وضو ہوتا ہی نہیں ہے نا، ایسے ہی کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کی نمازوں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ تو اس روایت میں سورہ الروم کا ذکر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الروم پڑھ رہے تھے اور خلل پیدا ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، تو یہ ایک بات سورہ الروم کے تعلق سے آئی ہے صحیح روایت میں۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد جس کی فضیلت آئی ہے وہ سورۃ سجدہ۔ آپ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ یوم الجمعہ فی صلاۃ الفجر سجدہ وهل اتى على الانسان حين من الدهر، سورہ دہر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر میں سجدہ کی تلاوت کرتے تھے، سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے تھے اور سورہ دہر کی تلاوت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کنٹینیو کیا ہے، اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا ہے، بلکہ یہ بہت ہی رار ہوا ہے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہو، ورنہ عام طور پر ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ آخر ان صورتوں میں وہ تھا کیا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شدت سے اس کی پابندی کی؟ اگر آپ اس نقطۂ نظر سے ان دونوں صورتوں کو پڑھیں گے اور لنک کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، باتوں کا سمندر کھڑا ہو جائے گا۔ مختصر اگر آپ سننا چاہیں گے تو بات یہ ہے کہ جمعے کا دن وہ دن ہے جس دن حشر کا دن ہوگا، جس دن سور پھونکا جائے گا، جس دن دنیا شروع ہوئی اور جس دن دنیا ختم ہوگی، جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، آدم کی تخلیق ہوئی۔ تو جمعے کے دن یہ بہت ساری باتیں ہوئی، دنیا کو بنانے سے لے کر، آدم کو بنانے سے لے کر، قیامت کے دن سے لے کر، یہ سارے یوم جمعہ کے دن سے جڑے ہوئے، اور یہ دونوں صورتوں میں ان سارے ٹاپکس پر گفتگو ہے۔ آپ سورہ سجدہ پڑھیے اور سورہ دہر پڑھیے، ان موضوعات پر تفصیل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف انداز سے ان چیزوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں، ہے نا۔ دیکھیے یہ موضوعات قرآن میں بہت جگہ ہیں، لیکن جس انداز سے یہ جو اہم ٹاپکس سیکوینس کے ساتھ
ترتیب کے ساتھ جس انداز سے ان صورتوں میں آئی ہیں کہیں اور نہیں ہے۔ یہ قرآن کا بہت ہی گہرا علم ہوتا ہے جب آپ آیتوں کو پڑھ کے اور اس کے تعلقات کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی علم نہیں ہے، یہ ایسا علم ہے اسے قیامت تک لوگ اس میں ایڈ کرتے رہیں گے، قیامت تک لوگ ایڈ کرتے رہیں گے۔ بھائی یہ آیت اس آیت کے بعد کیوں آئی، اور اس آیت میں یہ لفظ ایسا کیوں آیا، اسی آیت اس جیسی آیت ایک دوسری آیت آئی، اس آیت کے اندر یہ لفظ کیوں نہیں آیا، ہے نا؟ یہ اس نقطۂ نظر سے قرآن کا مطالعہ کریں گے تو قرآن آپ کو سمندر امنڈ آئے گا۔ اللہ اکبر، اتنی ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ تو ان دو صورتوں کی گہرائی سے مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدم کی تخلیق اور دنیا کا خاتمہ اور یوم القیامہ، اگر آپ بات کرنا چاہیں تو قیامت کا قیام ہونا، محشر کا میدان قائم ہونا، یہ جو ہوتا ہے ساتھیوں، یہ اس صورت کے اندر اس کی جو ہے پوری تفصیل آئی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہر جمعے کے دن اس کی پابندی سے تلاوت کی۔ اچھا، جمعے کے دن یعنی نماز جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر سورہ اعلیٰ اور اس کے بعد سورہ غاشیہ اس کی تلاوت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سورہ جمعہ اور سورہ قاف، ان 4 صورتوں کے تعلق سے باتیں آئی ہیں، لیکن ہم جو سورہ سجدہ کی بات کر رہے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر میں کنٹینیو پڑھا کرتے تھے۔ یہ ایک بات سورہ سجدہ کے تعلق سے آئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سورہ سجدہ کے تعلق سے یہ بھی صحیح حدیث آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر راتوں میں سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ زمر کی تلاوت کرتے تھے، سورہ سجدہ اور سورہ زمر کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ ابو یعلا کی صحیح روایت ہے۔ تو سجدہ رات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے تھے۔ آدمی سوتا ہے، پتہ نہیں موت آ جائے تو ان آیتوں کو پڑھتا ہے آدمی اور اللہ کے ان نعمتوں کا خیال کرتا ہے اور قیامت کے وہ مناظر پر سوچتا ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے سو جاتا ہے۔ یہی تو دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم انی فوضت امری الیک والجأت ظہری الیک، ہے نا؟ اے اللہ میں نے تیرے طرف پورے معاملات میرے ڈال دیے ہیں اور میں تیرے پناہ میں مکمل طور پر آ جاتا ہوں۔ یہ معنی ہے اس دعا کا۔ تو یہ صورتیں پڑھ رہے ہیں اور اس دعا کے اندر کوئی گہرا مناسبت ہے۔ اب چلیے اس کے بعد جو صورت کا ذکر آتا ہے وہ سورہ یاسین اور دخان۔ سورہ یاسین کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں آئی ہیں پوری کی پوری ضعیف ہیں۔ کبھی کوئی لوگ کہتے ہیں سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے نا؟ سورہ یاسین جاتے ہیں قبرستان میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، قبروں پر سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں۔ جتنی بھی روایتیں سورہ یاسین کے تعلق سے آئی ہیں پوری کی پوری ضعیف ہیں، پوری کی پوری ضعیف ہیں، کوئی بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ یہ آپ کو جانا ضروری ہے۔ ایک روایت کے تعلق سے بعض اہل علم نے شک کا اظہار کیا کہ اگر کوئی یاسین کی تلاوت ہر رات کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ایک روایت آئی ہے لیکن یہ بھی قابل اعتبار نہیں ہے، اس میں بھی شک شبہات کے وہ پورے جو ہے ابر امڑ آتے ہیں۔ تو اس لیے سورہ یاسین کے تعلق سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، کوئی بھی روایت صحیح۔ ایک روایت حاکم میں آئی ہے، اس پر بھی کلام ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرأوا علی موتاکم یاسین، اے لوگو اپنے میتوں پر یاسین پڑھا کرو۔ اس کی تفسیر اہل علم بتائی کہ میتوں سے مراد، میت پر کیوں پڑھیں گے بھائی، وہ تو آدمی چلا گیا، کیا فائدہ ہونے والا ہے اسے، وہ تو ختم ہو گیا نا، سورہ یاسین پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو میت سے یہاں پر مراد وہ آدمی جو مرنے والا ہے، حالت نزا میں، جس کی روح اٹکی ہوئی ہے نا، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حاکم کی روایت ہے، یہ بھی کلام سے خالی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک روایت جو قابل یعنی بالکل لیسٹ لیول میں، اگر آپ کوئی روایت کو قابل اعتبار سمجھ سکتے ہیں، یعنی تھوڑی بہت بھی اس کے اندر قابلیت ہے، تو یہ ایک روایت ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی آدمی نزا کی حالت میں آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو اس شک و شبہ کے ساتھ کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، ورنہ اسے بھی اکثر اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو سورہ یاسین کے تعلق سے کوئی بھی تفصیل موجود نہیں ہے۔ صافات اس کے بعد کا نمبر ہے، صافات کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں سورہ صافات کی تلاوت کی ہے۔ فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ صافات کی تلاوت کی ہے،
اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں سورہ صاد کی بھی تلاوت کی۔ اچھا، سورہ صاد کے تعلق سے تھوڑی باتیں جو حدیث میں آئی ہوئی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر میں ٹھہر رہے کھڑ کے سورہ صاد کی تلاوت کی، اور سورہ صاد کے اندر ایک سجدہ بڑا مشہور ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی آیت پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور سجدہ کیے، پھر ممبر میں چڑھے ہوئے۔ ایک مرتبہ ایسے پیش آیا۔ ایک دوسری مرتبہ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سورہ صاد کی تلاوت کرتے ہیں، اور جیسے ہی اس آیت کے پاس پہنچے جہاں پر سجدے کا ذکر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صاحب سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پر اللہ کے ایک بندے کی دعا ہے، یعنی کسی ایک نبی کی دعا ہے، اس کے بعد یہ سجدے کی ذکر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی ایک اللہ کے بندے کی دعا ہے، یہاں پر سجدہ لازم نہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے سجدہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو سجدہ ہے واجب نہیں ہے، اگر آدمی کرنا چاہتا تو کر سکتا ہے۔ تو قرآن کے اندر کل ملا کے 14 سجدے تلاوہ ہیں، جسے سجدے تلاوہ کہتے ہیں، 14 مقامات پر۔ تو یہ جو ہے اس کا حکم مستحب ہے، واجب نہیں ہے نا۔ بعض لوگ اسے واجب سمجھتے ہیں اور پریشان ہوتے رہتے ہیں، چھوٹ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ آپ سے چھوڑ گیا تو کوئی حرج نہیں، یہ واجب نہیں ہے۔ اگر آپ ایسے مقام پر ہیں جہاں سجدہ نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں آپ یہ نیت کر لیجئے کہ اس کے بعد کی جو میں نماز پڑھنے والا ہوں اس میں جو سجدہ ہے اس میں سجدہ داخل ہو جاتا ہے۔ یہ نیت کر کے آپ فرض نماز پڑھ لیں گے یا پھر کوئی دوسری نماز پڑھ لیں گے تو اس سجدے میں یہ سجدہ داخل ہو جاتا ہے، چونکہ یہ مستحب سجدہ ہوتا ہے تو یہ اس انداز سے داخل ہو جا سکتا ہے۔ تو کوئی بھی سجدہ واجب نہیں ہے پورے قرآن کے اندر، یہ آپ کو جاننا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہم اپنی بات روکیں گے، تو بہت ساری صورتوں کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہم سورہ زخرف کو لے کر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ زخرف اور اس کے بعد کی صورتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض صورتوں کے تعلق سے ایک روایت آئی ہے، بعض صورتوں کے تعلق سے کوئی بات ہے ہی نہیں، بعض صورتوں میں بعض آیتوں کو لے کر فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تو صحیح احادیث فضیلت کی اس باب میں بہت ہی کم ہے، اس لیے آپ کے سامنے چن چن کے باتیں لائی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہے کہ بھائی یہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ بھائی فلاں صورت اسے اتنی مرتبہ پڑھیے اتنی مرتبہ پڑھیے، اسے لے کر جو مغالطہ جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے وہ دور ہو جائے۔ تو ہم اسی سے اپنی بات روکتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا اس کے مطابق ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم اور آپ کو قرآن کی تلاوت اور قرآن کی سمجھ عطا کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم اور آپ کو قرآن کے علم سے مالا مال کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم اور آپ کو قرآن کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دنیا میں اس حالت سے اٹھائے جب ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن سے لو لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس حالت میں ہمیں اس دنیا سے جدا کرے، آمین آمین یا رب العالمین۔ ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کریے گا انشاءاللہ۔ سوال کر رہے ہیں کہ فجر میں جمعے کے دن جب سورہ سجدہ کی جو تلاوت کرتے ہیں تو اس میں جو سجدے کا ذکر ہے اس وقت جو سجدہ کرتے ہیں، ہاں امام کرتے تو آپ کریے، امام کرتے ہیں تو آپ ضرور کریے، ہے نا۔ اگر امام نہیں کرتے تو مت کریے۔ جی میں نے آپ کو بتا دیا اس کا حکم مستحب ہے، اس کا حکم مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب آپ چھوڑیں گے تو کوئی گناہ نہیں، کریں گے تو ثواب ملے گا۔ واللہ اعلم۔ سوال کر رہے ہیں کہ دجال کا جو فتنہ ہے کیا اس کے علامتیں موجود ہیں؟ ہاں بالکل ہے۔ سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ یہودیوں کو طاقت ملنا، یہودیوں کو ان کا ایک ملک بننا، یہ بہت بڑی نشانی ہے، اور وہ بھی اسی کی آمد کے انتظار میں ہے، اسی کی آمد کی پوری تیاری کر رہے ہیں، ہے نا۔ دیکھیے سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کتنی سچی اور کتنی زبردست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ثابت ہو رہی ہیں کہ یہودیوں کے لیے کبھی ملک نہیں بنا، ان کے لیے کبھی ملک تھا ہی۔ اچھا تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ جو آرتھوڈاکس جوڈائزم کے جو جوئش ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے لیے کوئی بھی حکومت نہیں ہونی چاہیے، توراہ کا یہی حکم ہے، یہودیوں کے لیے جائز نہیں، توراہ کے روح میں، توراہ کے مد نظر سے یہودیوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ کوئی حکومت بنائیں،
ان پر یہ حرام ہے. یہ حکومت کون بنائیں گے؟ ان کے اعتبار سے ان کا جو مسیحا آئے گا وہ ان کے لیے حکومت بنا کر دے گا. اس سے پہلے حکومت بنانا ان کے پاس جائز نہیں ہے. تو یہ جو بنا کر بیٹھے ہیں انہیں زیونسٹ کہا جاتا ہے، صہیونیین کہا جاتا ہے، جو نام کے یہودی ہیں، یہودی تعلیمات کو اس پر عمل نہیں کرتے. انہیں خون بہانا خون خار لوگ ہوتے ہیں، جنہیں یہ جو جوڈازیم کے جو آرتھوڈاکس جوز ہیں وہ ان لوگوں کو کافر کہتے ہیں. ان کے حساب سے کہتے ہیں یہ لوگ پورے بلاسفمڈ ہیں، یہ پورے کافر ہو گئے ہیں. تو یہ یہودیوں کو طاقت ملنا یہ خود دجال کی آمد کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. اور جو دوسری جتنی بھی جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ تو جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ اصفہان کے اندر سے، یعنی ایران کے اندر جو اصفہان ہے وہاں سے 70,000 یہودی عورتیں دجال کے ساتھ ہو جائیں گی جب دجال آئے گا، ہے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کا نام بھی بتایا، اس جگہ کا نام ہوگا الیہودیہ. سبحان اللہ، آج بھی اصفہان کے اندر اسے الیہودیہ کے نام سے ایک پورا ایریا ہے جہاں پر پورے یہودی رہتے ہیں اور وہ وہی لباس پہنتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. سبحان اللہ، یہ ایسی ہی شکل جیسی حدیث بیان ہوئی ویسی شکل آپ کو دکھ رہی ہے. سبحان اللہ. تو یہاں سے ان جگہوں سے ہی دجال آنے والا ہے اور انہی جگہوں سے مہدی بھی آنے والے ہیں، ہے نا. حدیثوں میں خراسان کہا جاتا ہے. خراسان اس علاقے کو کہتے ہیں جو ایران کے، ہے نا، ایسٹرن پارٹ، جہاں آج کا آپ کا افغانستان ہے اس کے اوپر کے علاقے ہیں. ان علاقوں کو خراسان کہا جاتا ہے. یہاں سے مہدی بھی آئیں گے اور یہاں سے دجال بھی آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت فرمائے. واللہ اعلم. ٹھیک ہے، مجلس ختم کر لیتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.